ایک زمانے کی بات ہے، سرسبز پہاڑوں کے درمیان ایک خوبصورت گاؤں تھا جس کا نام نورپور تھا۔ گاؤں کے لوگ بہت محنتی اور ایک دوسرے سے محبت کرنے والے تھے۔ اسی گاؤں میں ایک 12 سالہ لڑکا رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ احمد نہایت ذہین، بہادر اور تجسس پسند تھا۔ اسے نئی نئی جگہیں دریافت کرنے کا بہت شوق تھا۔ ایک دن احمد اپنے دادا جان کے ساتھ بیٹھا تھا۔ دادا جان نے اسے ایک پرانی کہانی سنائی۔ بیٹا، ان پہاڑوں کے پار ایک سنہری چشمہ ہے۔ کہتے ہیں کہ اس چشمے کا پانی دل کے سچے اور نیک لوگوں کی مدد کرتا ہے، مگر اس تک پہنچنا آسان نہیں۔ احمد کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ دادا جان، کیا واقعی ایسا چشمہ موجود ہے؟ دادا جان مسکرائے۔ لوگ یہی کہتے ہیں، لیکن آج تک کوئی اس کا راز معلوم نہیں کر سکا۔ اس رات احمد دیر تک سوچتا رہا۔ آخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ سنہری چشمے کی تلاش کرے گا۔ اگلی صبح وہ ایک تھیلے میں کھانا، پانی اور ایک ٹارچ رکھ کر سفر پر نکل پڑا۔ چلتے چلتے وہ گھنے جنگل میں پہنچ گیا۔ درخت اتنے اونچے تھے کہ سورج کی روشنی بمشکل زمین تک پہنچتی تھی۔ اچانک اسے ایک ہلکی سی سسکی سنائی دی۔ احمد آواز کی طرف بڑھا تو دیکھا کہ ایک ننھا ہرن جھاڑیوں میں پھنس گیا ہے۔ فکر نہ کرو، میں تمہاری مدد کرتا ہوں۔ احمد نے احتیاط سے جھاڑیاں ہٹائیں اور ہرن کو آزاد کر دیا۔ ہرن خوش ہو کر جنگل میں دوڑ گیا۔ احمد آگے بڑھتا رہا۔ کچھ دیر بعد اسے ایک بوڑھی عورت ملی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے تھی۔ بیٹا، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ احمد نے فوراً گٹھا اٹھایا اور اسے اس کی جھوپڑی تک پہنچا دیا۔ بوڑھی عورت نے دعا دیتے ہوئے کہا، تم بہت اچھے دل کے مالک ہو، اللہ تمہیں کامیاب کرے۔ احمد مسکرا کر آگے روانہ ہو گیا۔ شام ہونے لگی تو وہ ایک پہاڑی کے دامن میں پہنچا۔ وہاں ایک غار نظر آئی۔ تھکا ہوا ہونے کی وجہ سے وہ رات غار میں گزارنے لگا۔ آدھی رات کو اسے ایک عجیب سی روشنی دکھائی دی۔ وہ چونک کر اٹھا اور روشنی کا پیچھا کرنے لگا۔ روشنی ایک سفید اولو کے گرد گردش کر رہی تھی۔ اولو بولا، احمد، اگر تم سنہری چشمے تک پہنچنا چاہتے ہو تو تمہیں 3 آزمائشیں پوری کرنی ہوں گی۔ احمد حیران رہ گیا، لیکن اس نے ہمت نہ ہاری۔ میں تیار ہوں۔ پہلی آزمائش ایمانداری کی تھی۔ اولو اسے ایک وادی میں لے گیا جہاں زمین پر سونے کے سکوں سے بھرا صندوق پڑا تھا۔ ایک آواز آئی، یہ خزانہ تمہارا ہو سکتا ہے، بس اسے اٹھا لو۔ احمد نے سر ہلایا۔ یہ میرا نہیں ہے، میں ایسی چیز نہیں لے سکتا جو میری نہ ہو۔ فوراً صندوق غائب ہو گیا۔ اولو خوش ہو کر بولا، تم پہلی آزمائش میں کامیاب ہو گئے۔ دوسری آزمائش ہمدردی کی تھی۔ وہ ایک دریا کے کنارے پہنچے۔ وہاں ایک زخمی عقاب زمین پر پڑا تھا۔ احمد نے اپنا سفر روک دیا اور کئی گھنٹے اس کی دیکھ بھال کرتا رہا۔ جب عقاب ٹھیک ہوا تو آسمان میں بلند پرواز کرتے ہوئے بولا، تمہارا دل بہت بڑا ہے۔ اولو نے کہا، تم دوسری آزمائش بھی پاس کر چکے ہو۔ اب تیسری اور آخری آزمائش باقی تھی۔ یہ بہادری کی آزمائش تھی۔ ایک خطرناک پل گہری کھائی کے اوپر بنا ہوا تھا۔ تیز ہوا چل رہی تھی اور پل ہل رہا تھا۔ احمد کے دل میں خوف پیدا ہوا، مگر اس نے ہمت کی۔ اگر میں ڈر گیا تو کبھی منزل تک نہیں پہنچ سکوں گا۔ وہ آہستہ آہستہ پل پار کرنے لگا۔ کئی بار اس کا توازن بگڑا، لیکن وہ گرا نہیں۔ آخر کار وہ دوسری طرف پہنچ گیا۔ اسی لمحے آسمان روشنی سے بھر گیا۔ پہاڑ کے پیچھے ایک شاندار چشمہ نمودار ہوا۔ اس کا پانی سنہری روشنی بکھیر رہا تھا۔ احمد حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ چشمے کے قریب ایک نورانی بزرگ ظاہر ہوئے۔ احمد، تم نے ایمانداری، ہمدردی اور بہادری کا ثبوت دیا ہے۔ یہی اصل خزانہ ہے۔ احمد نے پوچھا،
کیا میں اس چشمے کا پانی لے جا سکتا ہوں؟ بزرگ مسکرائے، ضرور، لیکن یاد رکھو، اس پانی کی طاقت صرف نیک مقصد کے لیے کام کرتی ہے۔ احمد نے ایک چھوٹی سی بوتل میں پانی بھر لیا اور واپس گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب وہ نور پور پہنچا تو اسے معلوم ہوا کہ گاؤں میں پانی کی شدید کمی ہو گئی ہے۔ احمد نے سنہری چشمے کا پانی گاؤں کے خشک کنویں میں ڈال دیا۔ چند لمحوں بعد کنواں تازہ اور صاف پانی سے بھر گیا۔ پورا گاؤں خوشی سے جھوم اٹھا۔ لوگوں نے احمد کی بہادری اور نیکی کی تعریف کی۔ دادا جان نے اسے گلے لگایا اور کہا، بیٹا، تم نے ثابت کر دیا کہ اصل طاقت اچھے کردار میں ہوتی ہے۔ اس دن کے بعد احمد پورے علاقے میں ایک بہادر اور نیک دل لڑکے کے طور پر مشہور ہو گیا، اور سنہری چشمے کا راز سب کو معلوم ہو گیا کہ اصل جادو پانی میں نہیں بلکہ ایمانداری، ہمدردی اور بہادری میں تھا۔ اختتام: سبق: جو شخص اچھے اخلاق، سچائی اور دوسروں کی مدد کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیتا ہے، وہ ہر مشکل پر کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔